اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، ذہین طلبہ اور محنت کرنے والے طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امتحان کی تیاری جاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب لوگوں کو کامیاب کریں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو اردو پیپر 1 خط نویسی کے بارے میں ایک مثال سمجھاؤں گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خط نویسی میں 200 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں اور یہ 20 مارک کا سوال ہوتا ہے۔ سوال کا موضوع یا سوال یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن بزرگوں سے بدتمیزی اور ملازمین سے توہین آمیز سلوک کرتی ہے۔ ملازمین سرونٹس توہین آمیز کسی کے ساتھ انسلٹنگ بیہیو کرنا۔ ایک خط کے ذریعے اسے سمجھائیں، یعنی آپ نے اپنی بہن کو سمجھانا ہے کہ جو تم بڑوں کے ساتھ بے ادبی کر رہی ہو، مس بیہیو کر رہی ہو، ملازمین کے ساتھ جو سکونفری بات کر رہی ہو، اسے تم نے بہتر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں کیسے خط شروع کریں گے۔ کمرہ جماعت الف میں جیم اسکول کراچی 10 مئی 2019۔ یہ میں نے 10 مئی کی تاریخ اس لیے ڈالی ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیپر 1 ہے اردو کا وہ 10 مئی کو ہوگا۔ پیاری بہن نجمہ، نام کیسا زبردست لیا میں نے، تعریف ضرور کیجیے۔ السلام علیکم، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس میں سمجھایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر یا کہنے پر اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کی حامی بڑھ لی تھی، یعنی تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کے آداب تھے، ان کی رسپیکٹ تھی اپنے فادر کے لیے۔ کل امی جان نے فون پر تمہارے خراب رویے اور بد اخلاقیوں کے بارے میں بتایا، بہت دکھ ہوا۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی کہ تم کیسی ہو، گھر میں سب کیسے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، بلکہ میں ڈائریکٹ موضوع پر آ گیا، شعر بھی لکھ دیا۔ اس طرح آپ کو زیادہ اچھے مارکس مل سکتے ہیں کہ آپ ایک نئے انداز میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے موضوع کو شروع کریں۔ دادا جان جو ہمارے لیے سراپا شفقت ہیں، مطلب جو ہمارے لیے ہمیشہ گائیڈ رہے ہیں، جن کی محبت بھری نصیحتیں یعنی ایڈوائس ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مشعل راہ کہتے ہیں جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ بابا جانی جن کی بدولت ہم زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مطلب ہم تمام بلیسنگز اللہ کی جو ہے وہ اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں اپنے فادر کی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے، جو اپنے آرام اور چین کو خاطر میں لائے بغیر ہماری ضرورتوں کے لیے اپنے دن رات ایک کر رہے ہیں، تم ان سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ یعنی کہ اس میں محاورہ بھی استعمال ہوا ہے کہ آرام و چین کو خاطر میں لائے بغیر، یعنی وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور دن رات ایک کر رہے ہیں، یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دن رات کسی خاص مقصد کے لیے کام کرنا۔ اف خدایا، ان مہربان ہستیوں کی بے ادبی، یعنی اتنے جو اچھے لوگ ہیں، اتنی گڈ پرسنالٹیز ہیں، کائنڈ پرسنالٹیز ہیں، تم ان سے مس بیہیو کر رہی ہو۔ نجمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حواس مختل ہو چکے ہیں؟ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں آر یو آؤٹ آف یور سینسز، یعنی کیا تم سینس میں نہیں ہو؟ سونے پہ سہاگا، مطلب فردر مور ملازمین سے حقارت آمیز سلوک، ان پر تنزیہ جملے کسنا، کیا وہ انسان نہیں؟ یعنی سرونٹ سے اسکونفلی بیہیو کرنا، ان پر سرکیسٹیکلی جو ہے وہ سینٹینسز بولنا، کیا وہ انسان نہیں؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنے ناروا اور نازیبا سلوک پر بزرگوں اور ملازمین سے معافی مانگو۔ ناروا اور نازیبا وہ چیز جو اکارڈنگ ٹو سویلائزیشن یا اکارڈنگ ٹو اے گڈ کلچر نہ ہو، جو کہ خراب ہو، آپ کا خراب رویہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں ناروا اور نازیبا، جو کہ سوٹ نہ کر رہا ہو، جو کہ اچھا نہ ہو۔ رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنی صحبت یعنی گیدرنگ، سوچ اور انداز فکر کو تبدیل کرو۔ انداز فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سوچنے کے انداز کو یا اپنے جو آپ کا ایک وے آف تھنکنگ ہے اس کو چینج کرو۔ بزرگوں کی فرما برداری یعنی اوبیڈینس، غریب اور مساکین کے ساتھ مشفقانہ سلوک یعنی کائنڈ بیہیویئر، اور اسلامی طرز حیات کو اپنانے میں ہی فلاح ہے، یعنی اسلامی لائف اسٹائل کو اپنانے میں ہی فلاح ہے، یعنی سکسیس ہے۔ یہ بتاؤ گلاب جامن اب بھی خوب کھا رہی ہے؟ گڈو نے شرارتیں کچھ کم کی؟
سب کو سلام کہنا. فقط تمہاری بہن، تمہاری پیاری بہن تانیہ. کیسا نام ہے دیکھیں، نجم اور تانیہ، کتنے ملتے جلتے نام میں نے رکھے، اچھے لگے مجھے آپ کو. تو آپ بچوں یہ دیکھیں کہ کس طرح میں نے 3 سے 4 پیراگراف میں اصل موضوع کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ شعر کو، کوٹیشن کو بیان کرتے ہوئے، محاورات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے موضوع کو مکمل کیا. اس طرح آپ غیر رسمی خط لکھ کر بہت اچھے انداز میں اپنا خط مکمل کر سکتے ہیں اور بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بچوں یاد رکھیں، اچھے مارکس لینے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور آپ نے اس کا اچھا استعمال